السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے کچھ سننے سنانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے یا تقریباً 3 یا 4 جمعوں سے قیامت کی علامات کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس جمعہ وعدہ یہ تھا کہ یوم جمہوریہ کے موقع سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے آزادی وطن کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ انشاءاللہ 15 اگست کے عنوان پر بھی 2 جمعے تقریباً اس عنوان پر باتیں ہوئی تھیں، لیکن آج صرف ایک ہی جمعے کے اندر پورے مضمون کو انشاءاللہ کوشش کروں گا سمیٹنے کی، پرونے کی۔ بس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس رہے کہ ملک بھارت یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اگر اس سرزمین کو نچوڑا جائے تو ہمارے باپ داداؤں کی جو خون کی بوندوں کی خوشبو اس سرزمین سے آئیں گی۔ آپ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک اور بھارت کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسی سرزمین باقی نہیں ہے جہاں پر ہمارے اکابرین آبا و اجداد کی خون کی بوندیں نہ گری ہوں۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے قافلہ جو ہمارا۔ اب ذرا یاد کرے، خواہ وہ سمندر کا علاقہ ہو یا خوشی کا علاقہ ہو، ہر خطے میں، ہر جگہ میں آزادی وطن کے جو نعرے بلند کیے تھے وہ مسلمانوں نے کیے تھے۔ یہی ہے کہ کسی نے کہا کہ میرا وطن میرے جسم و جاں سے پیارا ہے، میرا وطن میرے جسم و جاں سے پیارا ہے، کبھی غروب نہ ہو یہ وہ ستارہ ہے، رہے وطن میں ہماری محبتوں کا معیار ہمارے خون کے قطروں سے آشکارا ہے، اسی کی گود میں کھیلے پھلے پھولے، کبھی پرائے کا آغوش کب گوارا ہے، جنہیں ہے شوق کہ کھیلیں وطن کی عصمت سے، جنہیں ہے کہ شوق کہ کھیلیں وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں شکوہ دوسروں سے نہیں بلکہ شکوہ اپنوں سے ہیں۔
ہم نے اپنے آبا و اجداد کی قربانیاں نہیں پڑھی، اپنے آبا و اجداد کی کتابیں نہیں پڑھی۔ یہ ملک بھارت کے لیے جو قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے دیے، سینکڑوں لاکھوں علماؤں نے جان کے نذرانے پیش کر دیے، ان تاریخوں سے ہم ناآشنا ہیں۔ اب ذرا غور تو کرے، تصور تو کرے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر آزادی وطن کے لیے کیوں قربانیاں دی ہیں؟ تو بتاتا چلوں میرے بھائیوں، جو چیز جس کی ہوتی ہے اگر وہ چیز چھینی جاتی ہے تو لینے کی فکر پہلے ان کو ہوتی ہے جن کی وہ چیزیں ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مغلیہ سلطنت میں یہ ملک ہمارا تھا، انگریزوں نے ہم سے لیا تھا، اس لیے اس کو لینے کے لیے، آزادی کے لیے، وطن کے آزادی وطن کے نعرے بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کے ذہن کے اندر بات آئی تو مسلمانوں کے اندر ذہن کے اندر بات آئی، کیونکہ چیز ہم سے گئی تھی نا، اس لیے ہم نے کوششیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسروں نے ہمارے ساتھ مل کر قربانیاں دی ہیں، لیکن سب سے پہلی کوششیں ہماری ہے۔ میں اکثر تاریخ تو 14ویں شتابدی سے میں بیان کرتا ہوں، لیکن آج میں سن 1601 عیسوی سے تاریخ کو سمٹ رہا ہوں، کیونکہ آئندہ جمعہ جو مجھے دعوت و تبلیغ کی خدمات پر گفتگو کرنی ہے، اس لیے اس جمعے میں بس ایک ہی جمعہ بات کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ملک بھارت کے اندر 6 گورے آئے تھے، سورت کے علاقوں سے بھارت کی سرزمین پر داخل ہوئے سن 1601 عیسوی۔ یہ تاریخ آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائے۔ اس سے پہلے یہ ملک نوابوں کا، راجاؤں مہاراجاؤں کا تھا۔ اللہ نے ہمارے ملک کو، ملک بھارت کو سینکڑوں چیزوں سے نوازا تھا۔ جہاں مال و دولت کی بہتات ایک طرف تھی، وہیں پر اللہ کے ولیوں کے قبریں، مزاریں اور اللہ کے ولیوں کے قدموں، ان کی قربانیاں اس سرزمین پر موجود تھی۔ جہاں ایک طرف یہ ملک سونے کی چڑیاں کہلاتا تھا تو ایک طرف یہ ملک جو دینی علوم کا مرکز اور محور کہلاتا تھا۔ اور کیوں نہ کہلاتا، ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہند سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے جو تذکرہ فرمایا تھا، اس ملک کی طرف مخاطب کر کے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ نے اس ملک کو کتنا نوازا، اور آج بھی نواز رہا ہے۔ آج اس ملک کی پہچان کرانے میں اگر سب سے اعلیٰ کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو مسلمانوں نے کیا۔ پوری دنیا کو اس ملک کا مرکز بنا دیا۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ اس سرزمین سے لوگ اٹھ کر دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، علوم کے لیے چل کر ملک بھارت نہ آئے۔ ہر خطے سے لوگ اٹھ کر جو اس ملک کے اندر خواہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے یا دعوت و تبلیغ کے لیے بنگلے والی مسجد نظام الدین مرکز سے جو ہے اس سے مخاطب ہو کر لوگ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر چیز سے نوازا۔ تو یہ ملک کے بارے میں جب باہر میں چرچا ہوا تو 6 انگریز اس ملک کے اندر سن 1601 عیسوی کے اندر داخل ہوئے، اور گجرات کے اندر انہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ دھیرے دھیرے پاؤں پھیلانے لگے اور لوگوں میں یہ متعارف کروایا، پہچان کروایا کہ ہمارا آنے کا مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت ہے۔ لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے، لوگوں نے آسرا دیا، اور کیوں نہ دیتا۔ ملک بھارت مہمان نوازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے گجرات کے اندر نوابوں کے پاس مہمان بنے اور وہ مہمان نواز بنے، لیکن کیا معلوم تھا کہ جو نواب آج ان کو مہمان نوازی کر رہا ہے وہی مہمان اس کے قتل کے لیے آمادہ ہوگا۔ اور وہ دور آیا کہ ملک بھارت میں سب سے پہلے انگریزوں نے اگر کسی کا خون بہایا ہے تو مسلمانوں کا خون بہایا، اور سب سے پہلا قتل گجرات کی سرزمین پر جو انگریزوں نے نواب کا قتل کیا، اور نواب کو قتل کرنے کے بعد پورے گجرات کی بندرگاہیں جو جہاں پر جہازوں کے ذریعے سے مال سپلائی ہوا کرتے تھے اور ٹرانسپورٹ ہوا کرتے تھے، ان ساری بندرگاہوں پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا۔ ساری گجرات کی بندرگاہیں انگریزوں کے انڈر چلے گئے۔ اس کے بعد انگریز جو ہے دھیرے دھیرے اپنا پاؤں ناپاک سایہ پھیلاتا رہا، یہاں تک کہ ایک شعبے کے بعد دوسرا شعبہ، تیسرا شعبہ، اس طرح ایک ایک شعبے کو اپنے انڈر میں لیتا رہا، یہاں تک کہ سن 1750 عیسوی 150 سالہ کا عرصہ گزرا۔ 150 سال
انگریزوں کے ہندوستان کے اندر ہو گئے، لیکن ملک بھارت کے اندر جو بھارتی لوگ سمجھ نہ پائے انگریز کی پالیسی کو، اس کا کیا مقصد ہے۔ لوگ سمجھنے لگے چلو اس میں لگ کر تجارتیں کریں گے، مال و دولت کمائیں گے، ان کے ساتھ جو ہے لگ کر جو ہم ساری چیزیں مال کی بہتات ہو جائیں گی۔ لیکن لوگوں کو دوسری طرف نظر نہ پڑی کہ ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت نہیں، مال کا بڑھاوا نہیں، مارکیٹنگ کو پھیلاوا نہیں، بلکہ جہاں پر وہ جہازوں کے ذریعے سے مالوں کو لایا کرتے تھے، وہاں سے ہتھیاروں کے ذریعے سے ملک بھارت کے اندر داخل ہوتے اور ایک شعبے کے بعد دوسرے شعبے کو غلام بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اگر سب سے پہلے اگر کسی کے ذہن کے اندر بات آئی کہ انگریز کی ہندوستان کے اندر آنے کا مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت نہیں، مارکیٹنگ کرنا نہیں، تجارت کرنی نہیں، بلکہ ملک ہندوستان کو غلام بنانا ہے، تو سب سے پہلا سپوت محمد رسول اللہ کا غلام سراج الدولہ نواب کلکتے کا مسلمان تھا، جس کے ذہن کے اندر بات آئی۔ اور یہ پہلا معرکہ ہے، یہ پہلی جنگ ہے جو سراج الدولہ نواب کلکتے کے لڑا تھا، اور محمد رسول اللہ کا غلام جن کے سینوں میں فکرے اور صحیح سمت پر چلنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملی کہ انگریز کا آنے کا مقصد ہمارے ملک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت نہیں، بلکہ یہاں تو لوگوں کو غلام بنانا ہے، لوگوں کو غلام بنا کر پورے ملک پر تسلط حاصل کرنا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے پلاسی کا جنگ وجود میں آیا، جس کو آپ سن 1757 کی عیسوی کے جنگ، پلاسی کے جنگ سے جانتے، 1757 کا جنگ۔ 23 جون کو یہ جنگ کا آمادہ جب شروع ہوا، انگریز کے پاس کلکتے کی سرزمین پر 300 فوجیں تھی، لیکن سراج الدولہ نواب کلکتے کا جو مسلمان تھا اس کے پاس 18,000 فوج تھی۔ 300 فوج 18,000 فوج کوئی معنی نہیں رکھتا میرے بھائیوں، لیکن جو انگریز فوج کا سپہ سالار رابرٹ کلائیو تھا، وہ بھی جانتا تھا اگر میں لڑا تو میں ضرور مارا جاؤں گا، میں جیت نہیں پاؤں گا سراج الدولہ کے سامنے۔ تو اس نے سب سے پہلی کوشش یہ کی کہ اس نے برٹش گورنمنٹ کو، برطانوی گورنمنٹ کو خط لکھا۔ ابھی بھی لندن کے اندر انڈیا ہاؤس لائبریری کے اندر ہندوستان کے غلام بنائے جانے کے 20,000 دستاویزات موجود ہیں، اس میں یہ خط بھی موجود ہے لندن لائبریری کے اندر، انڈیا لائبریری کے اندر، کہ اس خط کے اندر لکھا کہ ہمارے پاس 300 کی فوج ہے، سراج الدولہ کے پاس 18,000 کی فوج ہے، میں لڑ نہیں سکتا اور مزید فوج بھیجوں۔ برطانوی گورنمنٹ نے کیا لکھا؟ میں اور مزید فوج نہیں بھیج سکتا۔ کیوں؟ جس وقت سن 1757 عیسوی میں یہ جنگ وجود میں آ رہی تھی، اسی وقت فرانس کے اندر نیپولیم بوناپارٹ کے لوگوں نے فرانس سے برطانوی گورنمنٹ کو، برطانوی فوجوں کو مار مار کر بھگا رہے تھے، تو انگریز ساری فوج فرانس میں لگا رکھی تھی، ساری فوج فرانس میں سن 1757 میں لگا رکھی تھی، اس لیے انہوں نے لکھا کہ میں مزید فوج نہیں بھیج سکتا، تم اسی میں جو اپنا جو ہے کسی طریقے سے جو جنگ کرو۔ اب رابرٹ کلائیو بڑا چلاک تھا، یار تھا، اس نے اپنے ایک شخص کو، قاصد کو، کارندے کو، ایلچی کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ سراج الدولہ کہ فوج میں کوئی ضمیر فروش مل جائے، ملک بھارت کا سودا کر لے۔ بس وہ تلاش کرتا رہا، ادھر سراج الدولہ کے فوج کا کمانڈر ان چیف سپہ سالار جو ہے میر جعفر تھا، وہ بڑے بڑے خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں کلکتے کا نواب کیسے بن جاؤں گا، جیسے کہ آج کل ہر ایم ایل اے ایم پی سوچتا ہے کہ میں پردھان منتری کیسے بن جاؤں، تو اس وقت کا جو سپہ سالار میر جعفر تھا وہ خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں کلکتے کا نواب کیسے بن جاؤں۔ بس اس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، آپس میں پیام ہوا اور رابرٹ کلائیو سے گفتگو ہوئی، کہا ٹھیک ہے جب فوج لڑنے کے لیے تیار ہوں گی میں ساری فوجوں کو سلنڈر کرنے کے لیے کہہ دوں گا، اور اس نے انگریزوں نے لالچ دلایا کہ میں سراج الدولہ کی جگہ تمہیں نواب بنا دوں گا، کلکتے کی سرزمین تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ بندہ بک گیا اور اپنے ہندوستان کا سودا کر لیا۔ 23 جون 1757 عیسوی کو جب کلکتے کے سرزمین پر جنگ شروع ہوئی، 60 منٹ بھی جنگ نہیں لڑی گئی، 60 منٹ بھی جنگ نہیں لڑی گئی۔ میر جعفر نے اپنے فوجوں کو کہا کہ اپنے آپ کو ہتھیار ڈال دو، سلنڈر کر دو، کیونکہ فوج کا سپہ سالار ہی بک چکا تھا۔ 300 کی فوج 18,000 فوجوں کو گرفتار کیا۔ فور بیلیم کلکتے کی سرزمین پر بھی وہ علاقہ ہے، اس کے اندر 18,000 فوج کی بندی بنا لیے گئے۔
بندی بنا کر 8-10 دن بھوکا رکھا گیا اور ہر ایک کو گولی سے وہیں پر بھون دیا گیا۔ 18,000 کی فوج کو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ میر جعفر خواب بڑا دیکھا کرتا، کسی طریقے سے سراج الدولہ کلکتے سے سفر کر مرشید آباد چلے گئے، لیکن مرشید آباد میں ان کو گرفتار کر کے وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ بندہ شہید ہو گیا لیکن انگریزوں کے سامنے نہیں جھکا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے صفوں میں رہنے والا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، لیکن دل سے کفر اور نفاق ان کے اندر تھا، آج بھی ہمارے صفوں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ ہماری صفوں میں ہیں، ایسے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، جو نظر تو مسلمان آتے ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں ان کے اندر ایمان کی کیفیتیں نہیں، بلکہ کبھی اسلام کا سودا کر لیتے ہیں، کبھی اسلام کے مسائل کا سودا کر لیتے ہیں، کبھی اسلام کو بیچ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آج اس دور میں بھی اپنوں سے نقصان ہوا، آج بھی اپنوں ہی سے نقصان ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو سن 1757 عیسوی کا جنگ بھی یہ انگریزوں نے جیت لیا، جس کی وجہ سے انگریز کا تسلط بڑھتا ہوا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک شعبے کے بعد دوسرا شعبہ اس کے انڈر میں آتا گیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً سن 1764 میں جو ہے روہیلا کا جنگ وجود میں آیا۔ اسی طریقے سے سن 1774 میں جو ہے ایک اور جنگ وجود میں آیا۔ اس طرح جنگ ہوتی رہی، مسلمان آگے بڑھتے رہے، لیکن انگریز کا تسلط بڑھتا رہا، یہاں تک کہ انگریز ایک ایک شعبے کے بعد دوسرے شعبے کو اپنے انڈر میں لیتے ہوئے یہاں تک کہ ساؤتھ کی طرف آگے بڑھا، اور سن 1799 عیسوی میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سرنگا پٹن میں جنگ ہوئی، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ایک جمعے میں بیان کیا۔ خیر مختصر یہ ہے، میں تاریخ آپ کے سامنے پورا خاکہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سن 1799 عیسوی میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے ساتھ لڑتے رہے، اور یہاں پر بھی اپنوں نے غداری کی، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون میں لتھڑی لاش پر انگریز نے چڑھ کر کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا۔ آپ ذرا اس جملے سے غور کیجئے گا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے لیے کیسا اہانی دیوار تھے، کیسا مضبوط دیوار تھے کہ انگریز آگے بڑھ نہیں سکتا تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رہتے ہوئے، لیکن انہوں نے غداری کر کے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیے۔ مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس کے بعد دلی کی طرف بڑھا، کیونکہ دلی تو سینٹر تھا، اور دلی میں اس وقت شاہ عالم بادشاہ کی حکومت تھی، اور دلی میں انگریز جو قابض ہوا۔ سن 1800 عیسوی کے اندر انگریز دلی میں گیا، اور دلی میں جانے کے بعد شاہ عالم بادشاہ کو اپنے انڈر میں لیا، کہا بادشاہ تم ہی رہو، سلطنت تمہاری رہے، لیکن سوچنا میرے دماغ سے ہوگا، چلنا میرے دماغ سے ہوگا، تمہاری ہر چیز ہمارے اشارے پر ہوں گی۔ اور شاہ عالم بادشاہ کو انڈر میں لے کر سن 1803 عیسوی میں لال قلعے کے فصیل سے اس نے نعرہ دیا انگریزوں نے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ شاہ عالم کا، اور حکومت چلے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ جب یہ نعرہ دیا گیا ایسے وقت میں، ایسے لمحے میں، ایسے زمانے میں کہ اس وقت انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کوئی ماں کا لال پیدا بھی نہیں ہوا تھا بھارت کی سرزمین پر، لیکن اس وقت سن 1803 عیسوی میں جب انگریزوں نے لال قلعے سے اعلان کیا کہ ملک جو ہے خلق خدا کی، ملک بادشاہ شاہ عالم کا، اور حکومت چلے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، تو انگریزوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی جو شخصیت تھی، انگریزوں کو للکارنے والی جو ذات تھی، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر فارسی زبان میں کیے تھے۔ اس وقت اردو کا کوئی چرچا نہیں تھا، ترجمہ سب سے پہلے فارسی زبان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیے، اور وہ بندہ صرف مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، صرف قرآن و حدیث کے درس دینے والے نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز نے جملہ کہا تو گویا کہ ملک بھارت غلام بن چکا ہے، اب اس کی آزادی کے لیے ہر بھارتی مسلمانوں پر جہاد فرض۔ یہ پہلا مارکا، اور یہ دوسرا مارکا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نعرہ دیا ایسے وقت میں، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا، دلی سے ان کو شہر بدر کر دیے، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئی، غرق کر لی گئی، لیکن یہ مرد مجاہد پیچھے نہ ہٹے،
آگے بڑھتے رہے اور انگریز کے خلاف جو ہے لڑائی کے لیے آمادہ ہوتے رہے، اپنے شاگردوں کو جو ہے تیار کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1824 عیسوی کا دور آیا اور اللہ کو دکھانا یہ تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور یہ ذات کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے فرزند ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون ہے؟ ہندوستان کے اندر جتنے بھی علماء ہیں، چاہے جس مسلک کا علماء ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نسبت کے بغیر کوئی بھی حدیث رسول اللہ تک نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی سارے حدیثوں کے مرکز کا سینٹر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، ان کے ذریعے سے نیچے پورے حدیث کی شاخیں لوگوں تک پہنچی ہیں۔ ان کے فرزند شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1824 عیسوی میں دائی اجل کو لبیک کہہ دیے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وفات سے پہلے اپنے دو شاگردوں کو جو ہے چھوڑ کر گئے۔ ایک کا نام شاہ احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اپنے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو مرد مجاہد اپنے شاگردوں کو دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے۔ جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، اگرچہ لگ رہی تھی کہ تحریک سرد پڑ گئی ہے، لیکن ان دو جو سپوت اور جو دو مرد مجاہد شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایسے مرد مجاہد تھے، ایسے قلندر تھے، اللہ تعالیٰ نے حدیث ان کے سینوں میں ایسا جانگوزی کر رکھا تھا، قرآن کے ماہرین تھے، اور انہوں نے جو انگریزوں کے خلاف بغاوتیں کی، اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سن 1826 عیسوی میں 6000 لوگوں نے بیعت کیے۔ 6000 لوگوں نے ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، یہ 6000 کی پوتر جماعت ایسی جماعت تھی، گناہوں سے پرہیز کیا کرتے تھے، راتوں کو مسلح پر، دن میں گھوڑوں کے پیٹھوں پر ان کا دن گزرا کرتا تھا۔ لیکن جب سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا چاروں طرف انگریز کا تسلط ہے، تو رات کے وقت تہجد کی نمازوں کو روک دیے اور ان نمازوں میں مجاہدین کو ٹریننگ دینے لگے کہ انگریزوں کو کیسے بھگایا جائے۔ اب سب سے پہلا تو یہ تھا کہ اپنا مرکز کس کو بنایا جائے، مرکز کس جگہ کو بنایا جائے۔ چاروں طرف انگریز کی ایجنسیاں تھی کہ کہیں اگر پکڑے گئے تو سارے لوگ پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، تو اپنا مرکز جو بنایا صوبہ سرحد اکھنڈ بھارت، جو پورے ملک مل کر جو اکھنڈ بھارت تھا، اکھنڈ بھارت کا جو صوبہ سرحد کا جو علاقہ، ایک طرف عراق، ایک طرف ایران، ایک طرف افغانستان، اس علاقے کو اپنا سینٹر بنائے، اور سینٹر بنانے کے بعد وہیں سے لیڈ کرنے لگے مجاہدین کی چاروں پورے طرف بھارت کے اندر، اور وہاں سے افراد کو بھیجتے رہے، یہاں تک کہ ان علاقوں میں ایسا تسلط ہوا، اور اس کا سینٹر اس نے اس جگہ کو بنائے کیونکہ اگر کبھی سامان کی ضرورت پڑے گی تو اس سے لگ کر تمام اسلامی کنٹریاں ہیں، یہ لوگ ہمیں تعاون اور مدد کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ صوبہ سرحد کے لوگ اتنے وفادار تھے کہ اگر جان دینے کی باری آتی جان دے دیتے، مہمانوں کو دشمن کے حوالے نہ کرتے تھے، اس لیے اس کو سینٹر بنائے۔ بنانے کے بعد شاہ صاحب چاہتے تھے کسی طریقے سے دلی تک ہم پہنچ جائیں اور دلی پر اسلام جو پرچم لہرا دے، انگریزوں کا پرچم گرا دے۔ لیکن انگریز جب یہ دیکھا کہ صوبہ سرحد سے سید احمد شہید رائے بریلوی کی جماعت مضبوط ہو رہی ہے، تو اس نے پنجاب کے علاقوں میں راجہ رنجیت سنگھ کو کھڑا کر دیا شاہ صاحب کے خلاف، اور راجہ رنجیت سنگھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسی ایسی چیزیں دوں گا، تم کسی طرح ان کو روک کے رکھو، کسی طرح پنجاب کے علاقوں سے دلی تک آنے نہ دو۔ اب ذرا غور کریں گے، بالا کوٹ کی چوٹیاں، یہ پہاڑیاں اور پنجاب کا یہ علاقہ، جب وہاں پر راستہ روک دیا، سید احمد شہید رائے بریلوی کو جب یہ خبر ہوئی، حضرت نے خط لکھا کہ دیکھو انگریز تمہارا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، تم ان کا ساتھ نہ دو، اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو سب سے پہلے جہاد ہم تم سے کریں گے۔ لیکن راجہ رنجیت سنگھ مانا نہیں۔ حضرت کی فوج آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کر جب جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمایا، اور وہیں پنجاب کے ادھر کے ایک علاقوں میں چھوٹے سے علاقوں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، چھوٹے سے علاقوں پر اسلامی حکومت۔ پہلے وار میں سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیت گئے، فتح نصیب ہو گئی۔ جب فتح نصیب ہو گئی اور انگریزوں کو یہ خبر ہوئی کہ سید احمد شہید رائے بریلوی تو جیت گیا، تو اس نے دوسری چالاکی کھیلی، جس چالاکی کا شکار آج ہم اور آپ ہو گئے ہیں۔ وہ چالاکی کیا تھی
انگریزوں نے سب سے پہلا یہ نعرہ دیا، راجہ رنجیت سنگھ کو کھڑا کیا اور مسلمانوں کے خلاف، سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف 12 جلدوں میں انگریزی زبان میں کتاب لکھی وہابی پر، اور یہ فتویٰ دیا انگریزوں نے کہ سید احمد شہید رائے بریلوی وہابی ہے، ان کا ساتھ نہ دینا۔ یہ انگریزوں کا نعرہ تھا اس وقت میں۔ جب انگریزوں نے نعرہ دیا تو ان علاقوں میں، صوبہ سرحد کے علاقوں میں جو نوابوں کا علاقہ تھا، ان نواب سید احمد شہید رائے بریلوی کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ایک رات میں 4000 مجاہدین کو اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہ عالم ہوا وہابی کی بنیاد پر۔ آج بھی بہت سارے مسلمان اس میں پھنسے ہوئے لیکن نہیں جانتے۔ آج بھی 12 جلدوں میں کتابیں موجود ہیں جو انگریزوں نے لکھی ہے وہابی پر، اور فتویٰ دیا کہ سید احمد شہید رائے بریلوی وہابی، ان کا ساتھ نہ دو۔ جب 4000 مجاہدین شہید ہو گئے، سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھے کہ سارا خواب چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا، اب کیا کریں؟ کہا یہاں کے لوگ تو ہمارے مخالف ہو گئے، چلو اب سینٹر بدلنا چاہیے۔ تو سینٹر بدلنے کے لیے حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کھڑا کیے، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا قاسم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اولاد حسین قنوجی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو بمبئی، کولکاتہ، مدراس اور یو پی کے علاقوں میں بھیجے، بڑے بڑے شہروں میں، کہ جاؤ وہاں اپنا سینٹر قائم کرو، افراد بھی تیار کرنا اور رسد اور سامان بھی یہاں کسی طرح سپلائی کرنا، بھیجنا۔ اس کے بعد حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو زہر بھی دے دیا گیا۔ جب زہر دے دی، انہوں نے دعائیں کی، بڑے اللہ کے ولی تھے، ہاتھی پر سوار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زہر کا اثر ختم ہوا اور وہ آگے دلی کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ بالا کوٹی کا جب چوٹی پہاڑی آئی، اور پہاڑی پر اچانک راجہ رنجیت سنگھ سے پھر جنگ ہونے لگی۔ اچانک راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تقریباً 1 لاکھ فوج لے کر حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی پر حملہ کر دیے، اور اسی بالا کوٹ کی پہاڑی پر، چوٹی پر، سن 1831 عیسوی کے اندر بالا کوٹ کی جنگ آپ تاریخ کے اندر پڑھیں گے، اور انٹرنیٹ پہ آپ یہ تاریخیں مل جائیں گی۔ بالا کوٹ کی چوٹی پر جو جنگ ہوئی سن 1831 عیسوی میں، ان مرد مجاہدین کو وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ آج بھی بالا کوٹ کی چوٹی شہادت دیتی کہ یہاں پر اس مرد مجاہد نے انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک بہا دی۔ جب سن 1831 کے اندر یہ تنظیم اور یہ جماعت، یہ تحریک بھی ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی، اب علماء خاموش ہو گئے۔ سن 1831 عیسوی سے لے کر سن 1857 کا دور ایسا گزرا، پورے بھارت کے اندر علماء کے خلاف بغاوتیں برپا ہو گئی کہ علماء لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف لوگوں کو، عوام کو کھڑا کیا جائے۔ تو انگریزوں نے جو یہ پالیسی کھیلی، اور خود ابھی بھی وہ خطوط موجود ہے لندن لائبریری میں، جب برٹش گورنمنٹ نے جب 1800 عیسوی کے اندر دلی پر لال قلعے پر انگریزی پرچم لہرا تھا، تو برطانوی گورنمنٹ نے خط لکھا تھا انگریز سپہ سالار کو، تمہیں 150-200 سال کیوں لگ گئے دلی تک پہنچنے میں؟ تو انگریزوں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان یہ علماء کی جماعت تھی جنہوں نے ہمیں روک رکھی تھی۔ تو انگریزوں نے اسی دن پالیسی کی کہ عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے، عوام علماء پر اعتماد نہ کرے، علماء عوام پر نہ اعتماد کرے، اور وہ ایشو شروع ہوا، اور آج تک یہ ایشو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ نہ عوام علماء پر اعتماد کرتے ہیں، نہ علماء عوام پر اعتماد کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں غیر ہم پر چڑھ رہے ہیں، میرے بھائی چڑھ رہے ہیں، یہ سازش ہے۔ تو خیر، بالا کوٹ کی چوٹی پر 1831 عیسوی کے اندر جب شہید ہو گئے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ تنظیم، یہ جماعت چلتی رہی، اور پوری تحریک جو سرد پڑتی ہوئی نظر آئی، تو یہاں تک کہ انگریز تو پوری فوج برطانوی سے نہیں لے کر آئے تھے، بلکہ انگریزوں کے فوجوں میں ہندوستان کے کچھ مسلمان بھی، کچھ ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی انگریز فوج میں شامل تھے، یا تو مال کی لالچ میں یا ڈر اور خوف کی وجہ سے انگریز کا ساتھ دے رہے تھے، ان کی فوج میں کوئی سپہ سالار، کوئی کمانڈر بنے ہوئے تھے۔ تو اس وقت سب سے پہلی تحریک جو پھر شروع کی گئی انگریزوں کے خلاف بغاوت برپا کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں سن 1857 عیسوی کا جنگ شاملی کے میدان کے اندر لڑی گئی۔ وہ کیا ایشو کھڑی کی گئی؟ حضرت مولانا احمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر جہاں بابری مسجد تھی اور وہاں پر آج جو تبدیل کر کے دوسری جگہ جو زمین دی گئی ہے، انہی کے نام سے ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ شاہ احمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلمان اور بھارتی ہندوؤں کے اندر آواز کو اٹھائے کہ دیکھو انگریز کا ساتھ نہ دو، یہ تمہارے روٹیاں جو بنا کر دیتے ہیں روٹیوں میں خنزیر کی چربی ملاتے ہیں، اور پستول اور گولی اور بندوق میں جو ہے خنزیر کی چربی کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ نعرہ دیا تو ان کی فوج میں جو مسلمان اور ہندو تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، یہ تو میرے آستھا کے ساتھ، ہمارے دھرم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، انگریز کا ساتھ چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے انگریز خفا ہوا، جس کے نتیجے میں سن 1857 عیسوی کے اندر 1857 کے اندر شاملی کے میدان کے اندر جنگ لڑی گئی، اور جنگ کے اندر میدان کے اندر آپ اندازہ لگائیں گے اگلی صف میں کھڑے رہنے والے مجاہدین حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس اللہ سرہ، جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی مدرسے کی، اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ اگلے صف میں لیڈ کر رہے تھے۔ لیکن سوئے قسمت سن 1857 عیسوی کا جنگ بھی ناکام ہوا، انگریز کی جیت ہو گئی۔ اس کے بعد تو عالم یہ ہوا، انگریز مورخ ٹامسن لکھتا ہے کہ سن 1857 عیسوی کے بعد پورے بھارت کے اندر ایسا عالم ہو گیا کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک 40 سے 50 ہزار علماء کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا۔ اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، مغلیہ سلطنت کے دور سے علوم شرعیہ اور دینی علوم کا مرکز دلی سمجھا جایا کرتا تھا، لیکن سن 1857 عیسوی کے بعد عالم ایسا ہو گیا کہ پورے دلی کے اندر انسان دوڑ جاتا، ایک وضو کا مسئلہ بتانے والا کوئی عالم نہ ملتا تھا۔ کیوں؟ انگریز نے آواز اٹھا رکھی تھی کہ اگر کسی پر علماء کا شبہ ہو جائے ان کو فوراً سوٹ کر دیا جائے۔ یہ عالم دلی کے اندر ہو گیا، اور دلی کے اندر پورے علماء کو ذبح کر دیے گئے۔ اور ایک انگریز مورخ ٹامسن کہتا ہے، میں اپنے خیمے میں تھا، باہر آیا، 40 علماء کو لایا جاتا تھا، کہتا تھا کہ تم انگریز کے خلاف فتوے دے دو، لیکن وہ علماء کہتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن تمہارے خلاف فتوے دیتے رہیں گے۔ 40 علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے دریا میں ڈال کر اوپر سے گولیاں داغ دی جاتی تھی۔ میرے بھائیو، تاریخ ہماری یہ ہے، ہماری تاریخ۔ اور اسی سن 1857 میں دکن کے اندر، حیدرآباد کے اندر مکہ مسجد اب بھی موجود ہے، ان کے امام حضرت علامہ علاء الدین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے انگریز کے خلاف بغاوتیں برپا کی، آوازیں بلند کی، نعرے جہاد دکن کے علاقوں سے اٹھایا، لیکن انگریزوں نے ان کو پکڑ کر گرفتار کیے، اور سب سے پہلے مالٹا جیل کے اندر ہندوستان میں سب سے پہلا قیدی ان کو بنایا گیا، علامہ علاء الدین رحمت اللہ علیہ کو، جو مکہ مسجد کے امام تھے، مصلی پہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے 30 سال ان کو جیل کے سلاخوں کے اندر رکھے۔ سن 1857 سے لے کر سن 1889 عیسوی تک ان کو جیل میں رکھے، اور جیل سے ان کی لاشیں باہر آئی، میرے بھائی، ان کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ اور سن 1857 کی جنگ جو وجود میں آئی تھی، اور جو نعرہ دیے تھے حضرت مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی رحمت اللہ علیہ، انگریزوں نے ان کے خلاف انعام رکھے کہ جو ان کا سر لے کر آئے گا 50,000 چاندی کے سکے اس زمانے کے دیے جائیں گے۔ تو ایک زمیندار تھا راجہ سنگھ، ایک ہندو غیر قوم زمیندار شاہجہان پور کا، اس نے احمد اللہ شاہ فیض آبادی رحمت اللہ علیہ کو دھوکے سے بلایا، اور بلا کر گولی سے چھلنی کر کے ان کے سر کو کاٹ کر انگریزوں کے سامنے رکھ دیا۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، احمد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فیض آبادی وہ شخصیت تھے، ان کے پیر طریقت شیخ و مرشد حضرت محراب قلندری شاہ قادری رحمت اللہ علیہ تھے۔ جب انہوں نے بیعت کی تھی تو بیعت کرتے وقت یہ عہد لیا تھا احمد اللہ شاہ فیض آبادی رحمت اللہ علیہ سے کہ جہاد کے سوکھے ہوئے رگوں میں جہاد کا خون تم دوڑاؤ گے، اور ملک بھارت سے انگریزوں کو بھگاؤ گے، یہ کام تم کرو گے، اس بنیاد پر میں تمہیں خلافت دیتا ہوں۔ اب ذرا اندازہ کرے کہ پیر طریقت جو اللہ قال اللہ رسول اللہ کہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، بیعت بھی کر رہے ہیں، خلافت بھی دے رہے ہیں، تو ملک بھارت کی آزادی کے شرط پر خلافت دے رہے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ احمد اللہ شاہ فیض آبادی رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے سر کو وہ راجہ شاہجہان پور کا زمیندار ان کے سر کو کاٹ کر انگریز کمشنر کے سامنے رکھا، اور 50,000 چاندی کے سکے لے کر ہندوستان کا سودا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ اب ذرا تاریخ کو دوڑائے، اب جب یہ عالم ہوا، اب پورے علماء کے خلاف وارنٹ جاری ہو گئے، بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ،
مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے سفر کر کے مکہ ہجرت کر کے چلے گئے اور وہیں پہ رہنے لگے۔ اس طرح پورے عالم کے اندر یہ ہو گیا۔ ابھی بھی دیوبند کی سرزمین پر آپ جائیں گے، سفید مسجد کے اندر جہاں مصلے ہیں، مصلے کے آگے سرنگ بنا ہوا، علماء اس کے انڈر گراؤنڈ ہو گئے، پلاننگیں کرنے لگے کیا کیا جائے۔ اب ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کی تقدس کی حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے کیا کام کیا جائے، اس سوچنے فکر کرنے میں تقریباً 8 یا 9 سال لگ گئے۔ جب یہ علماء نکلے 8 یا 9 سال کے بعد تو کیا دیکھتے، انگریز بڑے بڑے اسکول کالج بنا کر جو ہے لوگوں کو کہتا آؤ ہم فری پڑھائیں گے، فری کھلائیں گے، فری کپڑے دیں گے، رہنے کے لیے دیں گے، اور ذہنی اعتبار سے تمہیں انگریز بنائیں گے، اور عیسائی مذہب کا فروغ کرنے لگا۔ جب علماء یہ دیکھے تو پریشان ہو گئے کیا کیا جائے۔ وہ سب کچھ کر سکتے تھے، علماء کے پاس کچھ نہ تھا، کیا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سمت چلنے کی توفیق دی۔ تو 23 مئی 1966 عیسوی جمعرات کے دن سہارنپور کے علاقے کے اندر دیوبند کی سرزمین پر ایک انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی افتتاح ہوئی، جس کو آج دنیا ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے جانتی۔ یہ مدرسہ صرف حدیث پڑھانے کے لیے نہیں، نماز سکھانے کے لیے نہیں، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایسے مجاہد اور سپوتوں کو پیدا کرنے کے لیے جو انگریزوں کو آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرنے والے بنے، اور انہوں نے پیدا کیا سب سے پہلا شاگرد، اس مدرسے کا سب سے پہلا سپوت حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج دنیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی، جن کے نام پر سن 2013 میں ڈاک ٹکٹ بھی ان کے تصویر سے جاری کی گئی ہے۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے رہے، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا سن 1880 عیسوی کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ باغ ڈور حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سنبھالے، جس کے نتیجے میں 1909 عیسوی کو انہوں نے ایک تحریک چلائی اور ایک جماعت بنائی، جس جماعت کا نام جمعیت الانصار تھا۔ اب مختصر طور پر 2-3 منٹ میں سن لے تاریخ۔ پھر 1909 کے اندر انہوں نے جمعیت الانصار کے نام سے دیوبند کے اندر ایک تنظیم انگریزوں کے خلاف بنائی۔ بنانے کے بعد 1912-13 عیسوی کے اندر لوگوں کو دعوت دی، پورے ملک بھارت سے ایک اجلاس بلائے۔ جب انگریزوں کو پتہ چلا تو اس تنظیم پر بینڈ لگا دیا، پابندی لگا دی، جس طرح حکومتیں پابندیاں لگا رہی ہیں مختلف تنظیموں پر، اسی طریقے سے انگریزوں نے پابندیاں لگا دی۔ جب پابندیاں لگائی تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری تنظیم، افراد وہی تھے، تنظیم کا نام چینج کر لیے، دلی کے اندر نظارت المعارف کے نام سے ایک تنظیم تھی، اس میں جڑ گئے۔ اب اس تنظیم کے بینر تلے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ڈاکٹر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ افراد اس بینر کے تلے رہ گئے، اور بینر کے تلے غور و فکر کرنے لگے کیا کیا جائے۔ اب اگر یہاں پر ہم کچھ کر رہے ہیں انگریز گرفتار کر لے گا، تو اور صرف ملک بھارت کے اندر انگریز نہیں آئے تھے، آپ ذرا غور کیجئے گا، پوری ایشیائی ممالک کو غلام بنا رہی تھی۔ تو مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سوچے کہ صرف ملک بھارت سے انگریزوں کو نہیں بھگانا ہے، بلکہ بین الاقوامی طور پر جو ہے پورے جو ایشیائی ممالک سے انگریزوں کی کمر توڑ دی جائے۔ اس لیے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 1915 عیسوی کو عبید اللہ سندھی اپنے شاگرد کو کابل روانہ کیا، افغانستان کی سرزمین پر، اور وہاں سے تحریک کو، تنظیم کو تیار کیا جائے، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مکہ کا سفر کیا حج کے بہانے۔ ادھر جب مکہ کے سفر پہ گئے تو اس وقت جو خلافت عثمانیہ یعنی پوری مسلمانی حکومت تو ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی، خلافت عثمانیہ بھی آخری دور میں پہنچ چکا تھا، ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا خلافت عثمانیہ کا۔ تو اس وقت خلافت عثمانیہ کا گورنر غالب پاشا انور پاشا مکے کی سرزمین پر آیا اور مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، کیا کیا جائے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے کیا پالیسی تیار کی جائے۔ وہاں ایک تنظیم بنائی گئی، کتابوں کے اندر اس تنظیم کا نام رکھا گیا جنود ربانیہ، اللہ سے ڈرنے والی فوج۔ اور آپ کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ اس فوج کا جو مرکز بنایا گیا مدینہ المنورہ کو مرکز بنایا گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خلافت عثمانیہ سے مل کر ایک تنظیم جنود الربانیہ کے نام سے بنائے اور مدینہ منورہ کو سینٹر بنایا، اور سینٹر بنا کر وہاں سے لیڈ کرنے لگے، وہاں سے لوگوں کو جو انگریزوں کے خلاف پالیسی تیار کرنے لگے۔ اور اس جو ہے فوج کا جو سپہ سالار جو تھا خلافت عثمانیہ کا خلیفہ، اور اسی طریقے سے خود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کمانڈر ان چیف بھی تھے،
یہاں تک کہ حضرت چاہتے تھے کسی طریقے سے میں مدینہ منورہ سے کروس ہوتے ہوئے بلوچستان بغداد ہوتے ہوئے آزاد قبائل میں داخل ہو جاؤں تاکہ چاروں طرف سے انگریز کو گھیر لیا جائے اور چاروں طرف سے انگریز کے خلاف مضبوط محاذ تیار کر دی جائے. اور ادھر کابل کے اندر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے اندر وہاں پر آزاد ہندوستانی حکومت قائم کر دی ہے جس کو صدر جو ہے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو بنایا گیا اور خود وزیر خزانہ مولانا عبید اللہ سندھی اور برکت اللہ بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ بننے کے بعد پوری محاذ جب افغانستان کے اندر تیار ہو گئی تو اس میں ایک رومال بنایا گیا, اس میں ایک خط لکھا گیا جس کو آج دنیا ریشمی رومال کی تحریک سے جانتی. وہ ریشمی رومال کی تحریک کیا تھی کہ کس طرح انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہم نے پالیسی تیار کر لی ہے. اب یہ خط کسی طریقے سے مدینہ المنورہ حجاز کے علاقوں میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ جائے, اور اس خط کو لے کر عبد الرحیم سندھی رحمۃ اللہ علیہ لے کر جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص تھا رب نواز جو نو مسلم تھا, نیا نیا ایمان لایا تھا. کسی طریقے سے وہ خط اس کے ہاتھ لگ گیا. بظاہر تو مسلمان ہوا تھا لیکن دل سے برطانوی گورنمنٹ کا آدمی تھا. وہ خط لے کر جو ہے یعنی تقریباً اگست کے مہینے میں 1916 عیسوی کو انگریز کمشنر کو خط دے دیا اور ریشمی رومال کی تحریک ناکام ہو گئی. اب اس وقت عرب کے اندر شریف کی حکومت تھی اور وہ شریف جو تھا انگریز کا چیلا تھا. اس نے کیا کیا, انگریز کے اشارے پر مکے کی سرزمین سے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ, مولانا محمود الحسن دیوبندی, مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں کو تقریباً 222 افراد کو گرفتار کر لیے اور گرفتار کر کے پانی جہاز کے ذریعے سے مصر قاہرہ لے کر گئے. قاہرہ سے سمندر کے علاقے سے انڈومان کے علاقوں میں جزیرہ مالٹے کی جیل کے اندر بند کر دی اور تقریباً 3 سال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر بند رہے. اس کے بعد جب 1920 کے اندر جب جیل سے نکلے اور بمبئی کے بندرگاہوں پر اترے اور ایک اجلاس علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر بلایا گیا, تو اس اجلاس کے اندر جو تقریر کی ایک کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجلاس بلایا اور اتنے ضعیف ہو گئے تھے اور اتنے ستائے گئے انگریزوں سے تو اپنی تقریر خود بھی نہ کر سکے, تو حضرت نے جو تقریر لکھی تھی, حضرت کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی نے وہ خط پڑھا اور علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر تمام علماؤں کو بھارت سے جوڑا گیا تھا. اور اس میں جو خطوط تھے اور اس میں جو اہم پوائنٹ تھی یہ تھا کہ اے لوگو, تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجد میں نماز پڑھ لینا, تسبیح پکڑ لینا, سجدہ کر لینا اسلام کے لیے کافی ہے, تو تم کان کھول کر سن لو, یہ اسلام کے صاف ستھرے دامن پر بدنما داغ ہے. اسلام صرف نماز کا نام نہیں, اسلام صرف تسبیح کا نام نہیں, اسلام صرف جو قرآن پڑھنے کا نام نہیں, بلکہ اسلام اس کے ساتھ ساتھ سیاست کا نام بھی ہے, اقتصادیات کا بھی نام ہے, حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا نام بھی ہے. اور قرآن کی اس آیت کو پیش کیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو مکمل دائرے اسلام میں داخل ہو جاؤ. نماز بھی اسلام ہے, قرآن بھی اسلام ہے, اخلاق بھی اسلام ہے, اقتصادیات بھی اسلام ہے, ایمانیات بھی اسلام ہے, معاشرت بھی اسلام ہے, اخلاق و احسان بھی اسلام ہے. یہ ساری چیزوں کو لے کر اسلام ہے. ان لوگوں کی کاوشوں اور محنتوں سے یہ ملک بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور 29 اگست 1947 کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سرکردگی میں ایک تشکیلی کمیٹی قائم کی گئی کہ ہندوستان کا سمویدھان آرٹیکل انوچھید قانون بنایا جائے, رولز بنایا جائے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی جو قافلوں نے تمام مذہب و ملت والوں سے مل کر ایک قانون بنائے جس کے بنانے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے. یہ قانون بنانے کے بعد جو تقریباً 26 نومبر 1949 کو حکومت کے سپرد کر دیا گیا اور حکومت نے اس قانون کو ایکسیپٹ کر لیے. اور 24 جنوری 1950 کو حکومت نے ایک اجلاس بلایا اور اس قانون پر تمام ارکانوں نے سگنیچر کیے اور 26 جنوری 1950 کو پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا. آج جو ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے. یہ مختصر سی تاریخ آپ ذہن میں رکھیں, اپنے اولادوں کو بتائے اور آنے والی نسلوں کو بتائے. انشاءاللہ جب تک زندہ رہے گا, چاہے یہ حکومتیں ہماری اسلامی شناخت کو ختم کرتا رہے, لیکن ہم اپنے اولادوں کو, اپنی نسلوں کو یہ تاریخ بتاتے رہیں گے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ملیں گے منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ملیں گے منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, رہبری کے لیے ہم قرآن رکھتے ہیں. مت مانگو ہم سے محب وطن کا سرٹیفکیٹ, ہم دلوں کے گوشے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت سے فارغ ہیں سنت پڑھ.